اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التکویر کی ہم آیت نمبر 7 تک پڑھا تھا، اور ہم آیت نمبر 8 اور 9 پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ یہ اصل میں ایک مفہوم، ایک ایسا معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں جو مظلوم لوگ تھے نا، جن کو بہت زیادہ ظلم کیا گیا اور وہ اپنے دفاع کا حق بھی نہیں رکھتے، دفاع نہیں کر سکے، یعنی چھوٹی سی باپ جو ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہے۔ اب جب وہی اپنی بیٹی کو دفن کرنے پہ تلا ہوا ہے، عرب کے لوگوں میں یہ رواج تھا نا کہ کچھ لوگ غیرت کی وجہ سے جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے جب باپ سربراہ اپنی بیٹی کو دفن کر رہا ہے تو وہ بیٹی کس کے پاس فریاد لے کے جائے، کس سے عدل مانگے، کس سے انصاف مانگے؟ تو اس وقت یعنی ان کے لیے کوئی انصاف کی کوئی جائے پناہ نہیں تھی ان کے لیے۔ تو اس لیے یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے سبب وہ قتل کی گئی۔ یعنی جو مظلوم ہے، جو اپنی داد رسی جن کی نہ ہو سکی، جن کی فریاد نہ سنی گئی، قیامت کے دن سب سے پہلے ان کو عدل، ان کو انصاف دلایا جائے گا، ان کا یعنی کیس سنا جائے گا۔ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی اس دن عدل ہی عدل ہوگا، دنیا کی عدالت کی طرح کوئی انصاف خرید نہیں سکے گا، بلکہ صرف اللہ ہی انصاف کرے گا، اور وہ مکمل سب سے بڑا انصاف کرنے والا، سب سے بڑا عدل کرنے والا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جب صحف، صحیفے، جب صحیفے یعنی اعمال نامے، نشرت، نشر کر دیے جائیں گے۔ نشر کا مطلب دکھانا کسی چیز کو، تو نشرت پیسے وائز دکھا دیے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک ایسا مفہوم بیان کیا گیا جیسے اعمال نامے سب کے سامنے ڈسپلے کیے جائیں گے، جیسے کوئی بڑی اسکرین لگی ہوگی جس پہ اس کے اعمال نامے پورے دنیا کے، یعنی جو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے وہ سارے لوگ اس کے اعمال نامے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جو آج ہم اعمال نامے جو برے عمل چھپ چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ عمل جو ہم گناہ کر رہے ہیں، اگر یہ ان گناہوں کا ہمارے والدین یا ہمارے خاندان والوں کو پتہ چل جائے تو کتنی شرمندگی کی بات ہوگی، اور قیامت کے دن وہی اعمال نامے، وہی گناہ ویڈیو کی صورت میں سب کے سامنے پلے ہو رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے۔ تو وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے نشر کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان، کُشِطَت، کشتت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی کھال کھینچ لینا۔ تو جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، ایک جگہ پہ مضمون بیان ہوا ہے کہ آسمان اس دن لال سرخ ہو جائے گا، تو ہم جانتے ہیں جب کسی کی زندہ چیز کی کھال کھینچ لی جائے تو نیچے سے لال سرخ جو نکل کے آتا ہے نا، تو ایسے ہی آسمان بھی لال سرخ ایسے ہوگا جیسے اس کی کھال کھینچ لی گئی ہے۔ تو وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جب جہنم کو سُعِرَتْ، بھڑکایا جائے گا۔ جیسے عام طور پہ تو چولہا جل رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم کوئی چیز کو پکانے کے لیے اس پہ رکھتے ہیں تو چولہا تیز کر کے بھڑکا دیتے ہیں نا اسے، جیسے مطلب سمپل سی بات ہے۔ ایسے یعنی جہنم تو بھڑکی ہوئی ہے، پہلے ہی جل رہی ہے، لیکن جب ان کو گناہ گاروں کو ان میں ڈالنے کا وقت آئے گا تو یوں جیسے چولہا تیز کر دیا جائے گا نا، ایسے اس کی جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا کہ اب جناب یہ کیونکہ ملزم اس میں ڈالے جانے، اب یہ فل تیار ہے۔ تو وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ ازلفت کا مطلب ہوتا ہے قریب لے کے آنا، یعنی جن کے اعمال نامے نیک ہوں گے ان کو جنت قریب سے، گھنے باغات قریب سے نظر آ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ، جان لے گا ہر نفس، ما احضرت، جو اس نے حاضر کیا۔ یہ جتنے بھی ایذا والی آیات آئی ہیں، اور جتنے بھی قیامت کی ہولناکیاں اور ایک ایسا منظر بیان کیا گیا جسے انسان وحشت میں، خوف میں پڑ جائے کہ اس دن جناب وحشی جانوروں کا کیا حال ہونے والا ہے۔ مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، اور وہ سورہ یوم یجعل الولدان شیبا، سورہ مزمل میں فرمایا گیا ہے کہ جس دن چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس خوف کی وجہ سے، جس دن اتنا خوف اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو یہ سارے ایذا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ عالمت نفس ما احضرت، ہر بندہ جان لے گا جو عمل اس نے حاضر کیے گئے، جو اس نے سامنے پیش کیے گئے۔ اسی کا جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، جس دن انسان کیا کہے گا، گنہگار،
یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ بھیجا ہوتا. اور یومئذ یتذکر الانسان، آیت تھوڑی سی گڑبڑ ہو سکتی ہے. یوم یتذکر الانسان، جس دن انسان نصیحت حاصل کر لے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ. یعنی یہ حالات ہوں گے کہ یہ نصیحت جب ساری چیزیں اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا تو نصیحت تو حاصل ہو جائے گی، لیکن اب نصیحت حاصل کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب رزلٹ آ چکا ہے، اب پچھتانے کا فائدہ نہیں. عالمت نفس ما احضرت، عالمت نفس ما قدمت واخرت، پچھلی صورت میں یہ آیت گزری ہے کہ وہ یہ جان لے گا کہ اس نے کیا عمل خود کیے تھے جو آگے بھیجے، اور کیا آثار پیچھے چھوڑ کے آیا تھا، کتنے لوگوں کو گناہ میں مبتلا کر کے آیا تھا، کتنے لوگ اس کی وجہ سے گناہ میں پڑے، ان ساروں کو گناہ بھی اسی کو ملے گا. تو یعنی یہ جو اعمال اس نے خود آگے بھیجے اور جو اس کی وجہ سے لوگوں نے کیے، سارے جان لے گا وہ. عالمت نفس ما احضرت، جان لے گا. عالمہ جاننا، عالمت مؤنث. عالمت نفس ما احضرت، جان لے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا ہوگا. احضرت حاضر کرنا. تو یہ آیت نمبر 14 تک کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.